خوش آمدید۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی خاص جڑی بوٹی کی جو صدیوں سے روایتی طب میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس کا نام ہے چائنا روٹ، لیکن ہم اس سے بہتر جانتے ہیں چوب چینی کے نام سے۔ سب سے پہلے ایک سوال، کیا کوئی ایسی روایتی دوا ہو سکتی ہے جو گٹھیا اور آتشک سے لے کر جزام یعنی لیپریسی جیسی بڑی بیماریوں کے علاج میں کام آتی ہو؟ سننے میں تو عجیب لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ایک ہی جڑ میں چھپا ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اس پودے سے۔ دیکھیے، اس کا جو بوٹینیکل نام ہے وہ ہے سمیلیکس چائنا، لیکن ہم اور آپ اسے چوب چینی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے نام بھی کئی ہیں۔ عام زبان میں اسے چائنا روٹ کہتے ہیں، سائنس کی دنیا میں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی اسے سیمائلکس چائنا کہا جاتا ہے، اور اگر ہم روایتی عربی طب کی بات کریں تو وہاں اسے اصل السینی یا خوشب السینی کے ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہے کیا چیز؟ دکھتی کیسی ہے؟ دیکھیے، چوب چینی دراصل جو للی کا خاندان ہے نا، اس کے ایک بیلدار پودے کی جڑ ہے۔ یہ زیادہ تر جاپان، چین اور انڈیا کے کچھ حصوں میں ملتی ہے۔ اس کا رنگ سرخی مائل گلابی سا ہوتا ہے، اور سب سے حیران کن بات، اس کا نہ کوئی ذائقہ ہے اور نہ ہی کوئی بو۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے سب سے اہم حصے پر، اس کی اصل طاقت کیا ہے؟ روایتی طب کے مطابق یہ جڑ جسم میں چار بنیادی کام کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہیں۔ تو یہ 4 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، مصفی دم، آسان لفظوں میں خون صاف کرنے والی۔ دوسرا ہے محلل اورام، اس کا مطلب ہے جسم کے اندر کی سوزش کو، انفلیمیشن کو کم کرنا۔ پھر تیسرا، مجفف، یعنی کہ یہ فالتو رطوبت کو ڈرائی کرتی ہے، خشک کرتی ہے۔ اور چوتھا، مارک، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ پسینہ لاتی ہے تاکہ جسم سے زہریلے مادے خارج ہو سکیں۔ چلیے، یہ تو ہو گئے اس کے کام، یعنی اس کے فنکشنز، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روایتی حکیم اسے کن بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے؟ اور میں بتاؤں، اس کی لسٹ کافی لمبی اور حیران کرنے والی ہے۔ اس کی استعمال کا دائرہ واقعی بہت وسیع تھا۔ جلد اور خون کی سنگین بیماریاں جیسے کہ جزام اور آتشک، یہاں تک کہ عام خارش اور داد میں بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر آ جائیے جوڑوں اور اعصاب کے درد پر، گٹھیا، نکرا، سیاٹیکا، ان سب کے لیے یہ ایک اہم دوا مانی جاتی تھی۔ اور سن کر شاید عجیب لگے، اسے عام سی کھانسی اور نزلہ زکام میں بھی فائدہ مند سمجھا جاتا تھا۔ اس کا ایک نفع خاص یعنی ایک خصوصی فائدہ بھی بتایا جاتا ہے۔ روایتی طب میں کہتے ہیں کہ یہ سوداوی امراض سے بچاتی ہے۔ اب یہ سوداوی امراض کیا ہیں؟ یہ قدیم نظریہ ہے جس کے مطابق جسم میں سوڈا یا بلیک بائل کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اس سے کچھ خاص بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ ان سے بچاؤ کرتی تھی۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں اس کے پریکٹیکل استعمال کی، یعنی اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کیا احتیاط کرنی ہے، اور اس جیسی دوسری اہم باتیں۔ تو اس کی خوراک کتنی لی جاتی ہے؟ عام طور پر روایتی طریقے سے اس کی مقدار 5 سے 7 ماشا بتائی جاتی ہے۔ اب یہ ماشا کیا ہے؟ یہ وزن ناپنے کا ایک بہت پرانا پیمانہ ہے جو آج بھی روایتی طب میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک بہت ضروری بات، اس کی احتیاط۔ اس کے استعمال میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہے، جیسے کہ حاملہ خواتین اور وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے اسے مضر یعنی نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے کوئی منفی اثرات ہوں تو اس کا مسئلے یعنی اس کا توڑ انار شیریں یا آسان لفظوں میں میٹھا انار ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت دلچسپ چیز ہے کہ روایتی طب میں ہر چیز کا حل سوچا جاتا تھا۔ فرض کریں اگر چوبی چینی نہ ملے تو اس کے لیے بھی ایک متبادل یعنی سبسٹیٹیوٹ موجود ہے، اور وہ ہے عشبۂ مغربی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سسٹم کتنا گہرا اور مکمل تھا۔ تو آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قدیم جڑ کا سفر روایت سے نکل کر جدید سائنس تک کیسے پہنچا ہے اور آج اس کا کیا مقام ہے۔ تو جدید سائنس نے جب اس جڑ کو پرکھنا شروع کیا تو اس کے اندر سے کئی اہم کیمیائی اجزاء ملے، جیسے کہ ساپونن، سیمائلیکسن اور بیٹا سٹیرول۔ اور اب سائنسدان اس چیز پر تحقیق کر رہے ہیں کہ شاید یہی وہ کمپاؤنڈز ہیں جن کی وجہ سے اس میں خون صاف کرنے اور سوزش کم کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی روایت اور سائنس کہیں نہ کہیں مل رہی ہیں۔
اور یہ جڑ صرف اکیلی استعمال نہیں ہوتی بلکہ یہ بہت سے مشہور روایتی مرکبات یعنی کمپاؤنڈ میڈیسنز کا بنیادی جز ہے۔ مثال کے طور پر معجون چوب چینی یا پھر شربت مرکب مصفی خون، یہ ایسی دوائیں ہیں جو آج بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک سادہ سا جز ایک پیچیدہ علاج کا مرکزی حصہ بن جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ نباتات کا یہ جو قدیم اور تفصیلی علم ہے، یہ آج کے دور میں ہماری صحت کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح سے رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔